یہ تو آپ کو بتایا نا کہ انسانی جو گوشت پوش کا جس میں مادیت اس میں محدودیت ہے، لیکن اس انسانی جسم کو چلانے والی جو چیز ہے وہ لامحدود ہے۔ اگر وہ لامحدود نہ ہوتی تو ہر انسان ایک کی طرح سوچتا، ہر انسان ایک ہی چیز کو پسند کرتا، ہر انسان کی ایک سی ناک ہوتی، ہر انسان کی ایک سی آنکھ ہوتی، ہر انسان کا قد ایک سا ہوتا، ہر انسان کی جو جسمانی ساخت ہے وہ ایک سی ہوتی۔ یہ میٹر کے حساب سے تو یہ بات صحیح ہے، لیکن جب وہ توانائی خلا کے اندر جو توانائی منتقل ہوتی ہے، جب وہ خلا کے اندر توانائی منتقل ہوتی ہے، وہ توانائی اس میٹر کو، اس مادیت کو بھی لامحدودیت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہ لامحدودیت ہے بلا شبہ 1 کروڑ آدمی ہے، ناک ان کی ایک سی ہے، آنکھ ان کی ایک سی ہے، لیکن اس 1 کروڑ آدمیوں میں ہر آدمی کو آپ الگ الگ پہچانتے ہیں۔ بھئی جب ناک ایک ہے، کان ایک ہے، منہ ایک ہے، ہونٹ ایک ہے، ہاتھ ایک ہے، پیر بھی 2 ہیں، تو آپ کیسے پہچانیں گے اگر سب ایک سے ہیں؟ یہ وہ لاتنائیت ہے، اور انہی لاتنائیت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو انسان کے اندر یا کائنات کے اندر یا مخلوق کے اندر جو روح ہے وہ روح لامحدود ہے، اور وہ روح جب کسی مادی جسم کو اپنے لیے مظاہرے کا سبب بناتی ہے یا کسی مادی جسم کو اپنے مظاہرے کے لیے منتخب کرتی ہے، چونکہ روح لامحدود ہے، اس لیے ہر جسم میں لامحدودیت واقع ہو جاتی ہے۔ لامحدودیت سمجھ آتی ہے 1 کروڑ آدمی جو ہے الگ الگ ہو، حالانکہ آنکھ، ناک، اعضاء سب ایک سے ہوتے ہیں۔ کیا میں تمہارا نہیں ہوں، تو اگر اس میں چوائس پیدا ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ اگر یہ ہو کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، مطلب آپ نے یہ بتایا کہ کیا میں دوبارہ 2 مرتبہ ہے نہیں، وہ اگر چوائس اس پہ نہ ہوتی پھر آئندہ چل کے جو اختیارات کا مسئلہ ہے وہ زیر بحث نہیں آتا۔ اس میں بہت ساری روحیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس آواز کو سن کر بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روحیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک روح سعید ہوتی ہے، ایک روح شقی ہوتی ہے۔ شقی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتی۔ دوسرے مراد یعنی وہ ایجنسی جو اللہ تعالیٰ کی آواز کو معنی پہناتی ہے، اس ایجنسی کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اختیار دیا ہے۔ اگر یہ اختیاری عمل نہ ہوتا تو پھر یہاں زمین کے اوپر شیطان نہ ہوتا، پھر زمین کے اوپر فساد نہ ہوتا، پھر دوزخ کی ضرورت ہی نہیں، جنت ہی۔ اچھا بھائی جی، کائنات میں مرحلہ وار کوئی چیز نہیں ہو رہی، کائنات میں مرحلہ وار کوئی چیز نہیں ہو رہی، مسلسل ہو رہی ہے، لیکن اس تسلسل میں ایک ترتیب ہے، یعنی ایک زنجیر، دوسری زنجیر، تیسری زنجیر، چوتھی زنجیر، وہ اس کی کڑیاں ملی۔ تو جب ہم ایک زنجیر کو یہاں سے وہاں دیوار تک دیکھیں گے تو ہمیں کم اس کو کہیں گے زنجیر، لیکن جب ہم محدودیت میں داخل ہو کر اس زنجیر کے چھوٹے سے حصے پر نظر جما دیں گے تو ہم کہیں گے کڑیاں۔ تو ترتیب میں ایک تسلسل ہے، اس ترتیب میں ایک ترتیب کے بعد دوسری ترتیب، دوسری ترتیب کے بعد تیسری ترتیب میں جو تسلسل ہے اس میں وقفہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں
الگ الگ کی مقداریں تبدیل ہو رہی ہیں، حرکت تبدیل ہو رہی ہے، ظاہریوں میں نظر آ رہی، اس لیے ہم اس کو وقفے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ وقفہ ہے کہ جس کو زمانیت کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی زمین پر چلتا ہے، زمین پر چلتا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، کھڑے ہونے کے بعد اس نے ایک پیر اٹھا کر دوسری جگہ رکھا، تو ایک پیر اٹھا کر جب اس نے اسی زمین پر رکھا تو ایک پیر اٹھانے میں وقفے کا کتنا ہی چھوٹا وقفہ ہو، لیکن یہاں سے پیر اٹھا کر یہاں رکھنے میں ایک وقفہ خرچ ہوا۔ یہ ایک قدم جب آپ 100 قدم کر لیں گے تو یہ وقفہ آپ کو نظر آئے گا، یعنی یہاں سے آپ مسجد تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن ایک قدم اٹھا کر جب آپ نے دوسرا قدم زمین پر رکھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقفہ ہے۔ یہ وقفہ دراصل ترتیب ہے، تدوین ہے، تسلسل کا ایک عمل ہے۔ تو ایک پیر اٹھا کر دوسرا پیر اٹھانا اسی وقت ممکن ہے جب ایک پیر اٹھانے کے بعد دوسرے پیر زمین پہ رکھنے کے لیے آپ کے پاس خلا ہو۔ دوسری طرف یہ چیز اس وقت ممکن ہے جب ایک پیر اٹھانے کے بعد دوسرا پیر آپ کہیں رکھیں، یعنی ایک قدم اٹھانا رکھنا، تو قدم اٹھا کر زمین پر رکھنا، یعنی قدم اٹھانا اور رکھنا، پھر اٹھانا پھر رکھنا، پھر اٹھانا پھر رکھنا۔ اب یہ ایک قدم اٹھانے کے بعد آپ نے دوسرا قدم رکھا، دوسرے کے بعد تیسرا قدم رکھا، آپ نے 20 قدم اٹھائے۔ تو 20 قدم جہاں آپ نے اٹھائے وہ سب کا سب وقفہ ہے، وقت ہے، ٹائم ہے اور زمان ہے۔ اور جہاں آپ نے ایک قدم اٹھا کر دوسرا قدم رکھا، ایک قدم رکھا دوسرا قدم رکھا، وہ سب کا سب مکانیت ہے اور اسپیس ہے۔ تو مکانیت اور زمانیت دراصل دو چیزیں انسان کی کیفیات میں موجود ہیں۔ بغیر زمانیت کے کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اور بغیر مکانیت کے کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں ٹائم اسپیس نہیں ہوتا۔ اگر جنت میں ٹائم اسپیس نہیں ہوتا تو اسپیس جب جنت میں نہیں ہوگی تو نہریں کہاں سے بنیں گی، درخت کہاں سے بنیں گی، محلات کہاں سے بنیں گی، چشمے کہاں سے آ جائیں گے، خوبصورت درخت کہاں اگائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جنت بھی ایک مکانیت ہے۔ اب دوزخ کے بارے میں کہتے ہیں جی وہاں بھی مکانیت زمانیت نہیں، لیکن اگر دوزخ میں مکانیت نہیں ہوگی تو آگ کہاں سے جلے گی، پانی کہاں گرم ہوگا، جو دوزخ کے بارے میں قرآن پاک میں اطلاعات فراہم کی گئی۔ تو اصل وقفہ جو ہے وہ کن جو ہے، کن وہ ایکو ہو رہا ہے۔ ایکو کوئی چیز ہوتی خلا میں، ایکو کے لیے اسپیس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ایکو ہونا کن کا جو ہے وہ سب کا سب زمانیت ہے، وہ سب کا سب ٹائم ہے۔ اس ایکو کا کسی جگہ مادی اعتبار سے، روشنی کے اعتبار سے، نور کے اعتبار سے مظاہرہ